عظمت وقار عفت ہر پردے کی ہے بدولت، پردہ ہے تیری عزت، عزت کو رکھ بچا کر، ہے یہ گناہ اکبر دنیا بد سے بدتر، دوزخ تیرا مقدر دوزخ سے تو ڈرا کر، پردے میں رہ کر جتنی تو چاہے کر ترقی، حائل نہیں ہے کوئی بھائی کی تو سنا کر، میری بہن حیا کر۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وطرتہ وبارک وسلم۔ حاضرین اکرام، خطبہ مبارکہ میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت سورہ 3 میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے انسان کو سب سے بہترین صورت میں پیدا کیا۔ یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ بنانے والا خود ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تم کو سب سے بہترین بنایا، ہر اعتبار سے بہترین بنایا، جسم و صورت کے اعتبار سے، علت و معلول کے اعتبار سے، فکر و فہم کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہم نے تم کو سب سے بہترین بنایا۔ تو اس میں کوئی شک و شبہ کی بات باقی ہی نہیں رہی، کیونکہ بنانے والا خود ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں سب سے بہترین بنایا۔ مگر انسان ایسا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، اور اسی کمتری کا شکار ہو کر وہ فیشن جس کو ماڈرنزم کا نام دے کر اپنے آپ میں تبدیلی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں سب سے بہترین بنایا، لیکن پھر بھی انسان احساس کمتری کا شکار ہے۔ جو یہ فیشن کو ماڈرنزم کا نام دیتے ہیں یا زینت کا نام دیتے ہیں، یہ دراصل احساس کمتری ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو دوسروں کے مقابل میں کمتر سمجھ رہا، اپنے آپ کو بدتر سمجھ رہا، اس کو برتر سمجھ رہا، اور یہی سمجھ کر احساس کمتری کا شکار ہو کر فیشن کو اپنا رہا، اپنے اندر تبدیلیاں کرنا چاہ رہا۔ اگر کالا ہے تو اپنے آپ کو گورا کرنا چاہ رہا، آئی بروز باریک کر رہا، اپنے بالوں کو کلر کر رہا، یا میک اپ یوز کر رہا، بیوٹی پروڈکٹ استعمال کر رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اپنے آپ احساس کمتری کا شکار ہو، یعنی کہ اس کو اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا، بنانے والا فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں سب سے بہترین بنایا، مگر وہ ہے کہ اس کو بھروسہ نہیں ہے، اس کو اپنے خالق پہ بھروسہ نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کے اندر تبدیلیاں کرنا چاہ رہا ہے۔ مصنوعی حسن کے ذریعے یہ جو ہم بیوٹی پروڈکٹس استعمال کر رہے ہیں یا میک اپ استعمال کر رہے ہیں، یہ عارضی طور پہ ہے۔ عارضی طور پہ شاید آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہم خوبصورت دکھ رہے، مگر خوبصورتی یہ نہیں ہے۔ حاضرین اکرام، میری پیاری ماں اور بہنوں، خوبصورتی کس چیز کا نام ہے؟ کیا خوبصورتی گورے پن کا نام ہے؟ کیا کلر سے خوبصورتی آتی؟ کلر پہ اس کا دار و مدار نہیں ہے۔ خوبصورتی کشش کا نام ہے، عبادات کے نور کا نام ہے، صفائی ستھرائی کا نام ہے۔ ہمارے دور کی قدیم عورتوں پر نظر ڈالیں، ان کے چہرے کتنے چمکدار تھے۔ کیا وہ میک اپ استعمال کرتی تھی؟ کیا وہ بیوٹی پروڈکٹس استعمال کرتی تھی؟ ان کے چہروں پر عبادات کا نور تھا، ان کے چہروں پر نمازوں کا نور تھا، ان کے چہروں پر اذکار کا نور تھا، ان کے چہرے نور سے چمکدار تھے۔ وہ کوئی میک اپ استعمال نہیں کرتی تھی، وہ کوئی بیوٹی پروڈکٹ استعمال نہیں کرتی تھی۔ ان کو اپنے مولا کے اوپر یقین تھا، ان کو یقین تھا جب ان کا مولا فرما رہا ہے، جب ان کا خالق فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں سب سے بہترین بنایا، تو انہیں اس بات پر یقین تھا، انہیں اپنے عبادات کے نور پر یقین تھا، وہ کوئی میک اپ استعمال نہیں کرتی تھی۔ اب میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ بالکل میک اپ کو ترک کر دے، بالکل سجے سورے نہیں۔ زینت کا حکم تو ہمارا اسلام خود دیتا ہے، اسلام خود ہمیں زینت کا حکم دیتا ہے، ہمیں ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ ہمیں باطنی صفائی کا حکم دیتا ہے، ہمیں حسن اخلاق کا حکم دیتا ہے۔ مثلاً ہمیں ناخن تراشنا، ہمارے بال بنوانا، یہ سب ہمیں حکم کون دیتا ہے؟ ہمیں صاف ستھرا رہنے کا حکم اسلام خود دیتا ہے۔ اسلام زینت کے خلاف نہیں ہے حاضرین اکرام، اسلام غیر شرعی زینت کے خلاف ہے، اس زینت کے خلاف ہے جو اسلام کے احکامات کے خلاف ہے، جو ہمیں گناہ کے راستے پر لے کے جائے، جو اللہ اور اس کے رسول سے ہمیں دور کرے۔ اس کے متعلق ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مصنوعی بال لگانے والے اور لگوانے والیاں، گدوانے والے اور گدوانے والیاں، چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں پر، اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے سامنے کے دانتوں کے درمیان کشادگی پیدا کرنے والوں پر، اور جو اللہ کی پیدائش میں تبدیلی کرتے ہیں، اللہ اس پر لعنت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ اگر بالوں کا ایکسٹینشن لگا رہے، ہیئر کو کلر کر رہے، کچھ بھی لفظ اللہ کی تخلیق میں اگر آپ تبدیلی کر رہے تو اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ کچھ بیوٹیشنز سمجھتے ہیں کہ ہم تو صرف میک اپ کر رہے، ہم اپنے آپ پہ نہیں کر لے رہے، ہم دوسروں کے اوپر کر رہے، تو ہمارے پر لعنت نہیں ہے۔ لیکن یہ حدیث سے واضح ہے کہ کرنے والے اور کرانے والے دونوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔
اور اس کو باعث فخر سمجھا جا رہا ہے. یہ جو ماڈرنزم کا نام دے کر اس کو باعث فخر سمجھا جا رہا ہے، چاہے وہ میک اپ ہو، آئی بروز باریک کروانا ہو، یا ہیئرس کو کلر کرانا ہو، یا ایکسٹینشنز لگانا ہو. یہاں تک کہ حد اتنی ہو گئی ہے کہ فحاشی عریانی لباس استعمال کیا جا رہا ہے، اپنے آپ کو خوبصورت اور سمجھ رہے کہ وہ اس سے خوبصورت لگ رہے، یعنی کہ بے حیائی کا لباس استعمال کر کے کوئی خوبصورت کیسے لگ سکتا ہے. شریعت کے خلاف لباس استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کو باعث فخر سمجھا جا رہا ہے. ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ امیروں کا ہے یہ جو رواج ہے یہ امیروں کا ایسا سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ یہ مغربی تہذیب ہے. ہماری اسلام کی یہ تہذیب نہیں ہے. ہماری اسلام کے اندر کتنے پیارے تہذیب ہے، ہماری اسلام کی کتنی پیاری تہذیب و ثقافت ہے، لیکن اس کو چھوڑ کر مغربی تہذیب کی طرف بھاگ رہے اور اس کو باعث فخر سمجھ رہے، اس کو ماڈرنزم کا نام دے رہے ہیں. آپ ہی سوچیں وہ چیز باعث فخر کیسے ہو سکتی ہے جس پر اللہ کی لعنت ہو؟ کیا اللہ کی لعنت ہونا باعث فخر ہے؟ اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جو لوگ ان کے خلاف کہہ رہے ہیں، جو لوگ ان کے خلاف ہے، جو لوگ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ ان سے حسد کر رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ ہی سوچیں ان سے حسد کیوں کیا جائے گا جن پر اللہ کی لعنت ہو؟ کیا آپ ان سے حسد کریں گے جن پر اللہ کی لعنت ہو، یا آپ اس چیز پر فخر کریں گے جس چیز پر اللہ کی لعنت ہو؟ ایسا نہیں ہے. ہاں، ان کو چاہیے کہ وہ چیز سے رجوع کریں اور اللہ کی طرف لوٹیں، کیونکہ جو غیر شرعی چیزیں ہیں وہ آپ اگر اس کو کتنے بھی نیک مقصد سے کریں وہ غیر شرعی ہی ہے. چاہے آپ مالی اعتبار سے پریشان ہیں تو کریں، تو بھی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کوئی غیر شرعی کام کریں. اور بعض خواتین ایسی ہے جو ہر غیر شرعی کام کرنے کے لیے اپنے شوہر کی رضامندی کو خوشندی رضامندی کو آڑ بناتی ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے چاہے وہ مسلمان مرد ہو یا عورت، سب سے پہلے اس پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہوں. اس کے بعد وہ جو بھی ہے ماں باپ یا شوہر اس کی بات سنیں، اس کی اطاعت کریں. پہلے اگر آپ کو شوہر کی اطاعت وہ کاموں میں کرنی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف نہ ہو، اور وہ کاموں میں اللہ اور اس کے رسول نے شوہر کی اطاعت آپ کا شرط رکھی ہو. اب یہ جو اگر ہم ماڈرنزم جو بھی فیشن کر رہے اس کو ہم نہیں ہمارے شوہر بولے، یا ہم شوہر کی اطاعت کے لیے کر رہے، شوہر کی فرما برداری کے لیے، تو آپ کو گناہ نہیں ملیں گا، ایسا نہیں ہے. اگر وہ احکامات اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے تو آپ گناہ کے مستحق ہے، آپ پر گناہ ہوگا، آپ کا وہ گناہ کا کام ہے اور آپ پر اس کے لیے عذاب بھی ہوگا. اور ایسا نہیں ہے کہ ہر بات کو مانی جاتی ہے. اگر اتنا ہی فرما بردار ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ عورتیں ہر بات مانتی ہے اپنے شوہروں کی. اگر اس کے خلاف شوہر کچھ نیک اعمال کا حکم دے دے، کیا وہ عورتیں کرے گی؟ جب ان کی فرما برداری وہاں پر نہیں آئے گی اس وقت آئے گی، یعنی کہ سلیکٹیو چیزوں میں. جو چیز ان کو ماننی ہے اس میں شوہر کی فرما برداری، جو چیز نہیں ماننی ہے اس میں نہیں. اگر وہی شوہر کہہ دے کہ ہم یہ عید شاپنگ نہیں کریں گے، گھر میں جھگڑا ہو جائے گا، کھانا نہیں پکے گا رات کا. ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر کام میں فرما برداری کر رہی، بس سلیکٹیو چیزوں میں جو مطلب کی چیز ہے اس میں شوہر کی فرما برداری لا دی ہے بیچ میں، اور جو چیزیں اپنے کو نہیں کرنا ہے اس میں شوہر سے جھگڑا بھی کریں گے، لڑائی بھی ہوگی، اس میں معاملات آگے جائیں گے. تو یہاں پر بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ شوہر کی خوشنودی کے لیے یا پھر رضامندی کے لیے فرما برداری کر کے غیر شرعی کام کر رہے تو بھی آپ کو عذاب ہوگا. اب یہ ہے کہ یعنی کہ اگر لفظ کون سے بھی فیشن میں اگر وہاں پر مرد کی مشابہت ہو تو وہ فیشن کے بجائے بھی آپ کو عذاب ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لعنت ہے ان مردوں پر جو خواتین جیسے لباس پہنتے ہیں، اور لعنت ہے ان خواتین پر جو مردوں کی طرح لباس پہنتے ہیں. یہاں پر لباس سے مراد صرف لباس ہی نہیں ہے، لفظ ہر چیز جو مردوں کی مشابہت میں ہو، چاہے آپ بال شولڈرز تک کٹوائے، اگر شولڈر سے تھوڑے لمبے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر شولڈرز تک بال کٹوائے چاہے شوہر کی رضامندی کے لیے ہی کیوں نہ کٹوائے، مگر آپ کو وہاں پر عذاب ملے گا، عذاب کے مستحق ہوں گے. کیونکہ وہاں پر حدیث میں آپ کو واضح ہے کہ لعنت ہے ان لوگوں پر، یعنی کہ آپ ان پر اللہ کی لعنت ہوگی. تو وہ تو کوئی اچھا کام نہیں ہے کہ اللہ کی لعنت، آپ ہر چھوٹے بڑے کام میں اللہ کی آپ کو لعنت مل رہی، وہ تو کوئی باعث فخر چیز نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر فیشن کریں، کیونکہ ہمیں فیشن کرنے یا زینت سے اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا، ہمیں ان کاموں سے روکا گیا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی جس میں ہو.
اب دور حاضر میں ہوا یہ ہے کہ اسلام صرف معاشرے کی زبان پر رہ گیا ہے اور عملی طور پر مسلمان اسلام کے حقیقی انعامات اور اس کی لذتوں سے محروم ہے، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ سب کا ذمہ دار مسلمان خود ہے۔ جس قوم کا شعار تھا کہ اس کی صبح کا آغاز فجر کی نماز سے اور تلاوت قرآن سے ہوتا تھا، اسی قوم نے اب نیند کو اس پر فوقیت دے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا کیا تھا، ہمارا شعار کیا تھا ہماری قوم کا؟ مسلمانوں کا شعار کیا تھا؟ کس چیز سے پہچانے جاتے تھے پرانے دور میں؟ کہ ان کا آغاز فجر کی نماز سے ہوتا ہے، ان کا آغاز تلاوت قرآن سے ہوتا ہے۔ اب کیا حال ہو گیا ہے؟ اب 12 1 بجے تک سو رہے، کالج کو جانا ہے 9 بجے اٹھ گئے، لیکن فجر کی نماز ادا نہیں کریں گے۔ وہ فجر کی نماز ایک مصیبت دکھ رہی ہے ادا کرنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بس 5 نمازیں فرض کی ہے، اس میں سے بھی ہم کو وہ بھی نمازیں ہم پر باہر دکھ رہی ہے۔ اسی کی وجہ سے ہمارا مسلمان قوم امت مسلمہ ڈوب رہی ہے۔ یہ وقت قوم کی تنقید کا نہیں، تعمیر کا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شرع اسلام کے اوپر، احکامات کے اوپر عمل پیرا ہوں اور مغربی تہذیب کو چھوڑ دے، کیونکہ اغیار کی تہذیب کو، اغیار کے اصول کو، رواج کو وہ قومیں اپناتی ہے جن کے پاس خود کے اصول نہیں ہوتے، جن کے پاس خود کی تہذیب نہیں ہوتی۔ کیا ہمارے پاس اسلام کی تہذیب نہیں ہے؟ ہمارے پاس اسلام کی اتنی بہترین تہذیب و تمدن ہے، ہمیں ہر چیز کا اصول بتایا گیا ہے، ہمیں زندگی جینے کا اصول بتایا گیا ہے، مگر ہم ہیں کہ ہم مغربی تہذیب کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، ہم گناہوں کی طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ، جو شخص رسول کی مخالفت کرے اور اہل ایمان کی راہ چھوڑ کر کسی اور راہ پر چلے جائے، اس کے بعد کی ہدایت کی راہ واضح ہو چکی ہے، تو ہم اس کو اسی کی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ خود پھرنا چاہتا ہے، اور ہم اس کو جہنم میں جھونک دیں گے جو بہت بدترین ٹھکانہ ہے۔ یعنی کہ اگر آپ مغربی تہذیب کی طرف جا رہے ہیں، مغربی لوگوں کی طرح اپنے آپ کو بنا رہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ جہنم میں ڈال دے گا، کیونکہ آپ تو انہی کی طرح بننا چاہ رہے ہیں، چاہے لباس کے اعتبار سے ہو، فیشن کے اعتبار سے، ماڈرنزم کے اعتبار سے، آپ بس انہی کی طرح بننا چاہ رہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اگر یہ جملہ ہماری خواتین سمجھ جائے کہ فیشن ماڈرنزم یا زینت کا نام نہیں ہے، فیشن احساس کم تری کا نام ہے، تو ہماری امت مسلمہ میں بہت بڑا انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ بس یہ ایک اگر جملہ خواتین سمجھ جائے، اگر مسلمان قوم یہ ایک جملہ سمجھ جائے کہ فیشن ماڈرنزم نہیں ہے، فیشن زینت نہیں ہے، فیشن احساس کم تری ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں خود فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں بہترین بنایا ہے، تو وہاں پر آپ احساس کم تری کا شکار کس طرح ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ خوبصورتی صرف گورا پن کا نام نہیں، خوبصورتی کشش کا نام ہے، عبادات کے نور کا نام ہے۔ تو کوشش کرے کہ میک اپ سے اپنے چہروں کو خوبصورت نہ بنائے، میک اپ سے اپنے چہروں پر رونق نہ لائے، عبادات کے نور سے لائے، اذکار کے نور سے لائے، نمازوں کے نور سے لائے۔ وہ نور ایسا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، میک اپ کی خوبصورتی کی طرح نہیں ہے جو صرف عارضی ہے، وہ عبادات کا نور ہمیشہ ہمارے چہروں پر رہے گا۔ میں اپنی بات کو اس کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گی۔ تہذیب ہی باقی ہے نہ اب شرم و حیا کچھ، کس درجے اب انسان یہ بے باک ہوا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اسلامی احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، شرعی کاموں سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔